قرۃ العین حیدر کی کہانی دیودار کے درخت۔ نیلے پتھروں کے درمیان سے گزرتی ہوئی جنگلی نہر کے خاموش پانی پر تیرتے ہوئے دیوداروں کے سائے بیتے دنوں کی یاد کے دھندلکے میں کھو کے مٹتے جا رہے ہیں۔ بھیگی بھیگی سرد ہوائیں چیڑ کے نوکیلے پتوں میں سرسراتی ہوئی نکل جاتی ہیں اور دیوداروں کے جھنڈ کے پرے اس اونچی سی پہاڑی پر بنی ہوئی سرخ عمارت کی کھڑکیوں کے شیشوں پر چاند کی کرنیں پڑی جھلملاتی رہتی ہیں۔ لیکن کبھی بھول کر بھی وی میٹ ان دا ویلی آف مون والا محبوب گیت گانے کو دل نہیں چاہتا۔ ناشپاتی اور خوبانی کی جھکی ہوئی شاخوں کے نیچے سہپہر کی چائے اب بھی ہوتی ہے، مگر امی کی نظر بچا کے کچی خوبانیاں نہیں توڑی جاتی۔ نیچے وادی میں رات کے 9 بجے والی ٹرین روز اسی طرح بل کھاتی ہوئی گزرتی ہے، لیکن اس کی آواز سنتے ہی بے تحاشا بھاگتے ہوئے جا کر مسافروں کو شب بخیر کہنے یا روشنیاں گننے کی اب قطعی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ سب باتیں فضول اور پرانی ہو چکی۔ ہمسائی میڈم لورینزو کی ولا میں سے کبھی کبھی گٹار پر مون لائٹ ان ہوانا کی بھولی بسری آواز آ جاتی ہے تو دل جیسے چپکے سے ڈوب جانے کو تیار ہو جاتا ہے اور زریں پیانو بجاتے بجاتے تھک کر جمائیاں لینی شروع کر دیتی ہے۔ خوشی اور قہقہوں کے دن واقعی ختم ہو گئے۔ خالدہ، رباب، زریں، پتہ نہیں سب کو کیا ہو گیا ہے۔ دیوداروں کے درخت، میڈم لورینزو کی سرخ ناک، ان کی شاطوں کے احاطے میں کھڑی ہوئی بغیر پہیوں کی فورڈ، باورچی خانے کے پیچھے سفید اور اودے پتھروں پر سے بہتا ہوا پہاڑی نالا، یہ سب چیزیں اب بھی ویسی ہی موجود ہیں، لیکن نہ جانے کیسا سا لگتا ہے، جیسے ساری کائنات پر ایک تھکی ہوئی اداسی، ایک بیمار سا جمود طاری ہے۔ اس رات باورچی خانے کی سرخ ٹین کی چھت پر بہت دیر تک بارش کے قطرے ٹپ ٹپ گرتے رہے۔ جی چاہ رہا تھا کہ باتیں کریں، مگر چپ چاپ، بظاہر نہایت انہماک سے ایک کونے میں صوفے پر اکڑوں بیٹھی کراکا کی جس فلیش پڑتی رہی۔ رباب اس قدر تندہی سے دوسرے کونے میں رکھے ہوئے بجلی کے چولہے پر اخروٹ کی ٹافی بنانے میں مصروف تھی، گویا اس وقت اس سے زیادہ اہم کام دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ زریں صبح میڈم لورینزو کے یہاں سے ایک نئی ٹیون سیکھ کر آئی تھی اور بار بار اسی کو بجائے جا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر آج برف پڑتی تو کتنا مزہ آتا۔ ہم چاروں ایک دوسرے سے بیزار اور روٹھے بیٹھے تھے۔ اتنے میں آڑو اور چنار کی ٹہنیوں سے الجھتی ہوئی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس زور سے کمرے میں داخل ہوا کہ سارے دریچے پٹ سے کھل گئے اور ہمارے جسموں میں سردی کی ایک کپ کپاتی ہوئی لہر دوڑ گئی۔ ذرا اٹھ کر سامنے والا دروازہ تو بند کر لو جان، خالدہ نے کتاب پر سے نظر اٹھائے بغیر مجھ سے کہا۔ ہم سب اپنے خیالوں میں اتنے کھوئے ہوئے تھے کہ ہوا کی بدتمیزی پر واقعی غصہ آ گیا۔ میں نے رباب کی طرف رخ کر کے بڑے پیار سے کہا، گڈو، تم تو دروازے کے اتنے قریب کھڑی ہو، ہاتھ بڑھا کر ذرا بند کر دو، میں یہاں سے اٹھ کے سارا کمرہ عبور کروں، کس قدر طوالت ہوگی۔ رباب نے بڑی بے نیازی سے مڑ کر دروازہ بند کیا اور بادام توڑنے میں مشغول ہو گئی۔ خالدہ نے کتاب کے ڈسٹ کور کو اتار کر پھر سے چڑھانا شروع کر دیا۔ زریں موسیقی کی کتاب کے ورق الٹ پلٹ کر نہ جانے کون سا گیت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بارش کی بوچھار سے دریچوں کے شیشوں پر پانی گر کر نیچے پھسل رہا تھا۔ شیشوں کی جھلملاتی ہوئی سطح پانی کی آڑھی سیدھی لکیروں سے دھندلی ہوتی جا رہی تھی اور اس دھندلکے میں باہر کا منظر کچھ عجیب پھیلا پھیلا اور غمگین سا دکھائی دے رہا تھا۔ تپائی پر جھپ تال کی گد بجاتے بجاتے خوامخواہ میرا دل چاہا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر ان شیشوں کو چھو لوں۔ ٹھنڈے ٹھنڈے کیسے اچھے لگیں گے، بالکل آئس کریم جیسے، برف کی طرح سفید اور نیلے یونیفارم اور اودے کوہرے میں سے جھانکتے ہوئے ستارے، اسٹارز اینڈ اسٹرائپس، اخروٹ کی ٹافی، دھن دھن دھاگے تر کٹ تو نہ کٹنا، ادے شنکر اور رام گوپال دھینا دھی دھینا ریڈ کراس ویک منانے کے لیے رنک میں جو مانک پوری ناچ ہوا تھا، کتنا اچھا تھا۔ زریں نے پیانو کے پردوں پر زور سے انگلیاں پٹک کر ایک بڑی رومانٹک سی جمائی لی۔ ٹپ 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 بوندوں کی ناگوار آواز اب مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ باتیں کرو گی؟ رباب نے اطمینان سے انگلیوں پر لگا ہوا قوام چاٹ کر پوچھا۔ این ایبسلیوٹ ٹریش، خالدہ نے کتاب بند کر کے قالین پر پھینک دی۔ رنگ چلتی ہو بچیوں؟ میں نے سوچا کہ ایسے پیارے موسم میں اگر جاوید کے ساتھ اسکیٹنگ یا آئس ہاکی کھیلی جائے تو بس جنت کا مزہ آ جائے۔
میں بھلا کیسے چلوں گی؟ خالدہ نے بڑے سٹائل سے شال اپنے گرد لپیٹی اور سر پیچھے ڈال کر دھندلے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ بیچاری کو 1 ہفتے سے ہلکا سا فلو ہو گیا تھا۔ ہاں بھلا کیسے چل سکتے ہیں؟ گڑیا خالدہ کیسے جائے گی؟ زرین نے بے انتہا ہمدردی کے ساتھ کہا۔ باتیں کریں، رباب بولی۔ سب کا موڈ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ قہوہ پیو گی پیاری؟ رباب لیڈی ایروین کالج میں رہ کر بہترین قسم کی ہاؤس وائف بنتی جا رہی تھی۔ جذبی کی ایک نظم گنگنا کر وہ ٹافی کو ٹھنڈا کرنے لگی۔ میڈم کے بڑے لڑکے کو دیکھا جو کل ہی یہاں آیا ہے؟ کس قدر بے تکی سنہری سنہری مونچھیں ہیں اس کی، زرین نے کہا۔ خالدہ بہت ہی بیمار انداز سے وکس سونگتے سونگتے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ مونچھوں کا ذکر ہوتے ہی مجھے خالد کا خیال آ گیا، بے انتہا اسٹائلش، رونلڈ کولمن ٹائپ مونچھوں کا مالک۔ توبہ، کیا واہیات بات ہے۔ ریڈ کراس ویک ختم ہونے والا ہے۔ ہم نے لیڈی موڈی سے وعدہ کیا تھا کہ اتوار کے دن سے قبل کمبل تیار کر دیں گے۔ میں نے گفتگو کا رخ جلدی سے دوسری طرف پھیر دیا۔ اگر بارش یوں ہی ہوتی رہی تو کل جاوید بھی نہ آ سکے گا، زرین بولی۔ یہ جاوید کا اس وقت کیا ذکر تھا؟ خالدہ نے فوراً آنکھیں کھول کر پوچھا۔ رباب ہی نے تجویز کی تھی کہ باتیں کی جائیں، زرین بگڑ کر پیانو پر جھک گئی۔ ان کمبلوں کے ساتھ کی انابی اون ہی نہیں مل رہی، میں نے صلح کرنی چاہیے۔ یہ جاوید کو کل خاص طور سے کیوں مدعو کیا گیا ہے؟ خالدہ نے انابی اون نہ ملنے کی مطلق پرواہ نہ کرتے ہوئے پھر پوچھا۔ ہم چاروں میں وہ سب سے بڑی تھی اور امی کی عدم موجودگی میں ہمیں شیپرون کرنے کا کام اس کے سپرد تھا۔ کل ہیکمین میں وکٹری بال ہے، ہم اس کے ساتھ جائیں گے، تم مت جانا ڈیئر، زکام بڑھ جائے گا، زرین نے انتہائی ڈھٹائی سے کہا۔ تمہیں معلوم ہے زرین تاج بیگم، امی اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کریں گی۔ کیا تم میڈم کے ساتھ وکٹری بال میں نہیں جا سکتی؟ خالدہ وکس کی شیشی میز پر پٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری پیاری سینیوریتا، غالباً آپ کو معلوم ہوگا کہ میں آپ سے صرف 11 مہینے چھوٹی ہوں اور آپ مجھے ڈانٹنے کے کسی قانونی حق کی مالک نہیں، اور یہ کہ جاوید کی نیلی آنکھیں یا اس کے ساتھ آئس ہاکی کے میچ مجھ پر قطعی کوئی خطرناک اثر نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ جاوید نے جو تصویر بھیجی تھی وہ صرف آپ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہم چاروں کے لیے تھی، اور اسے آپ اپنی خوابگاہ میں سجا کر بہت سخت قانونی غلطی کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ اور یہ کہ زرین کا جملہ ابھی پورا نہ ہوا تھا کہ خالدہ تیزی سے شال لپیٹتی اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ اس رات سے 2 ہفتے قبل ہمارا کراؤن پرنس کھو گیا تھا۔ ہم چاروں اسے تلاش کرتے ہوئے نالے کو پھلانگ کر نیلے پتھروں والی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ پہاڑی پر بنی ہوئی سرخ گول عمارت کے پیچھے جو گھاس کا ڈھلوان قطعہ ہے، اس کے آخری سرے پر کراؤن پرنس کی ہلتی ہوئی دم کا سیاہ دھبا نظر آ گیا، اور ہم سیٹیاں بجاتے اس کی طرف دوڑے، اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس سرکاری لیبوریٹری کے احاطے میں، جہاں جنگ کے سلسلے میں ریسرچ اور جانے کیا کیا ہوتا ہے، بغیر اجازت داخل ہونے کی سخت ممانعت ہے۔ بھاگتے میں خالدہ کے ہاتھ سے ڈاکس بسکٹس کا ڈبہ کہیں گر گیا اور وہ تھک کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ہم کراؤن پرنس کو بلاتے بلاتے پریشان ہو گئے، لیکن نہ جانے وہ کہاں غائب ہو چکا تھا۔ زرین نے زور سے سیٹی بجائی۔ معلوم ہوا کہ جواب میں لان کے دوسرے حصے سے سیٹی بجا کر کتے کو کوئی اپنی طرف بلا رہا ہے۔ بارش ہو کر ابھی رکی تھی اور ہلکی سی گیلی گیلی دھوپ میں دیوداروں کے سفید تنے اور نیلے پتھر تیزی سے چمک رہے تھے۔ زرین، رباب اور میں بھیگی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس اور نیلوفر کے پودوں کو رونتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگے۔ اتنے میں دور ڈھلوان کے دوسرے سرے پر سے 2 سفید سے دھبے ہماری جانب بڑھتے نظر آئے۔ قریب پہنچ کر پتا چلا کہ 2 بہت خوبصورت آدمی ہیں جنہوں نے سفید ایپرن باندھ رکھے تھے۔ ان میں سے ایک کی آنکھیں نیلی سی تھیں۔ ہمارے پاس آ کر وہ رک گئے۔ ابھی وہ دونوں کچھ کہنے ہی والے تھے کہ مجھے ایک دم کچھ یاد آ گیا اور میں نے سیاہ اسکارف میں بالوں کو لپیٹتے ہوئے پوچھا، آر وی ٹریس پاسنگ؟ اجی بالکل نہیں، آپ کے کتے کو بلا دوں؟ نیلی آنکھوں والے نے نہایت بے تکلفی سے کہا۔ پھر اس نے زور سے سیٹی بجائی اور کراؤن پرنس نہ جانے کدھر سے بھاگتا ہوا آ گیا۔ میری جان کا ٹکڑا، رباب نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ بیچارہ رات بھر بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا تھا۔ ابھی میں نیلی آنکھوں والے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خوبصورت سے الفاظ سوچ رہی تھی کہ پیچھے سے خالدہ کی آواز آئی، بچیوں اب واپس چلو، مالی کو بھیج کر ڈھونڈوا لیں گے۔ اور خالدہ جب ہمارے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر یقیناً جل بھن کر رہ گئی کہ کس قدر رومانٹک جگہ پر دیوداروں کے سائے میں جھکے جھکے بادلوں کے نیچے تو بہت ہی زیادہ ڈیشنگ قسم کے لڑکے ہم سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ جاوید نیلی آنکھوں والا اور اجیت گھوش دوسرا، دونوں IMS میں تھے اور چند ہی روز ہوئے ان کا تبادلہ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں ہوا تھا۔
جہاں وہ ملیریا اور مچھروں کی تحقیقات کر رہے تھے۔ کسی روز ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم نہر کے اس پار سرخ چھت والی شاتوں میں رہتے ہیں۔ خالدہ نے امی کی قائم مقام کی حیثیت سے اسے مدعو کیا، اور جب ہم گھر واپس آ رہے تھے تو زریں نے چپکے سے کان میں کہا، پرفیکٹ ہیٹ تھروپس، اور خالدہ کو ٹھنڈ میں نکلنے کی وجہ سے زور سے چھینک آ گئی۔ بارش پھر شروع ہو چکی تھی۔ اگلا دن ڈرائنگ روم کے دروازے بند کر کے آتش دان کے پاس کراؤن پرنس کا علاج کرانے میں گزرا۔ شام کو جاوید کراؤن پرنس کی مزاج پرسی کے لیے آیا اور ہم سب بہت دیر تک اس سے باتیں کرتے رہے۔ بیچارہ صبح سے شام تک لیبارٹری میں گھسا ریسرچ کیا کرتا تھا۔ چلتے وقت اس نے خالدہ سے کہا کہ وہ اس کے زکام کے لیے ایک بہت عمدہ دوا بھجوا دے گا۔ پھر ایک دن اس نے ہم کو لیبارٹری کی سیر کروائی اور ایک ایک چیز کی ماہیت، اثرات اور نامعلوم کیا کیا علم غلم سب تفصیل سے سمجھاتا رہا۔ ہمیں بھلا اس میں کیا دلچسپی، اور گھر پہنچ کر میں نے زریں کو ڈانٹا کہ جب وہ بلوری آلات پر جھکا ہوا مچھروں کی اقسام سمجھا رہا تھا تو وہ خرد بین پر نظر جمانے کے بجائے اس کی نیلی آنکھوں کو مستقل کیوں دیکھتی رہی۔ زریں کو بہت سے لطیفے یاد تھے اور اس نے جاوید کا نام ماسکیٹو بائٹ پروڈیوسر رکھ چھوڑا تھا۔ یہ گندے پن کی انتہا ہے زریں، اگر اس نے اپنا یہ نام سن لیا تو کیا کہے گا؟ میں نے ایک دفعہ سنجیدگی سے زریں سے کہا۔ کہے گا کیا، ہمارے تخیل کی داد دے گا، اور وہ شریر آنکھیں گھما کر ہنسنے لگی۔ تصویر کشی کے لیے دیوداروں کا جنگل اور اس کے نیچے پہاڑی بہترین پس منظر تھا۔ میں اکثر صبح صبح کراؤن پرنس کے ساتھ تصویریں بنانے کا سامان لے کر ان درختوں کے جھنڈ کی طرف چلی جایا کرتی تھی۔ ایک دن انہی پیڑوں کے نیچے میں لیڈی موڈی کے لیے ایک تصویر تیار کر رہی تھی کہ پیچھے سے ہلکی سی سیٹی کی آواز آئی۔ ہیلو آرٹسٹ صاحبہ۔ جاوید بہت لاؤبالانہ انداز سے پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پیچھے سے کاغذ پر جھکا ہوا تصویر کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اوہ ہیلو کیپٹن۔ ہم کبھی کبھی دوستی کے موڈ میں اس کا نام لینے کے بجائے اسے ڈاکٹر، کیپٹن یا کامریڈ کہا کرتے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کس قدر بے وقوف ہو، ظاہر ہے کہ تصویر بنا رہی ہوں۔ اچھا، شرط لگا لو کہ اس وقت تم تصویر بنانے کے علاوہ دل میں مجھے بھی یاد کر رہی تھی۔ وہ نہایت اطمینان سے قریب کے پتھر پر بیٹھ گیا۔ واللہ کیا کیا مغالطے ہیں مولانا، مجھے آپ کو یاد کرنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ سچ کہہ رہی ہو، اس نے مجھے غور سے دیکھ کر کہا اور پھر زور سے ہنس پڑا۔ ہوا کے ایک تیز جھونکے نے کاغذوں کو منتشر کر دیا اور میں جلدی سے انہیں چننے لگی۔ دنیا روز بروز زیادہ خوبصورت اور خوشگوار ہوتی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے ذرا سنجیدگی سے کہا، اس روز ہم بہت دیر تک وہیں بیٹھے رہے، مجھے تصویر مکمل کرنی تھی۔ وہ پاس بیٹھا رنگوں کی آمیزش کے متعلق مشورے دیتا رہا۔ اسی طرح روز دیودار کے درختوں کے نیچے تصویریں بنائی جاتی، باتیں ہوتی، شام کے پروگرام بنتے، ملیریا اور مچھروں کا ذکر ہوتا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی دنیا بہت پیاری اور خوبصورت بن گئی ہے۔ ایک دفعہ اس نے بچوں کی سی سادگی سے کہا، بیبی، اگر انہی درختوں کے سائے میں ساری عمر گزر جائے تو کیسا اچھا ہو، اور میں اس کی خواہش پر زور سے ہنس پڑی تھی۔ دیوداروں کے نیچے وہ آخری دن تھا۔ خالدہ کے زکام نے بری شکل اختیار کر لی تھی اور اس وجہ سے میں اب بہت کم وہاں آتی تھی۔ خالدہ میری بہترین دوست ہونے کے باوجود اب کچھ کھچی کھچی سی رہتی تھی اور اس کا مجھے بے حد افسوس تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اسے کس طرح خوش کروں۔ جاوید اپنے مخصوص پتھر پر بیٹھا دور نیچے پہاڑی نالے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ نہ معلوم کیوں کچھ عرصے سے وہ بہت خاموش رہنے لگا تھا۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے بیچارے لڑکے کی صحت پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے۔ میں نے فکر مندی سے سوچا۔ میں اس وقت چپ چاپ رنگوں کے برش صاف کر رہی تھی۔ خالدہ آپ کیسی ہیں؟ اس نے یکلخت پوچھا۔ آج تو اسے بخار نہیں آیا، شکر ہے، میں نے جواب دیا۔ اسے دیکھنے کے لیے آتے نہیں ہو؟ میں نے کل اجیت کو بھیجا تھا، وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ بھاری بھاری بادل چوٹیوں پر سے گزرتے ہوئے ہماری سمت آ رہے تھے۔ میں نے کاغذ سمیٹنے شروع کر دیے۔ اب اٹھنا چاہیے، بارش آ رہی ہے، میں نے کہا۔ ہاں اٹھو، اس کی آواز میں اجنبیت سی آ گئی تھی۔ شام کو آنا، خالدہ بیچاری روز انتظار کرتی ہے۔ اچھا، چیئر یو۔ وہ اٹھا اور پگڈنڈی پر مڑ کر جھنڈ کی دوسری جانب نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے بعد خالدہ دن میں کئی بار اسے فون کرتی اور وہ چپراسی کے ہاتھ خالدہ کے لیے نئی نئی کتابیں بھجواتا رہتا۔ شام کو اس نے خالدہ کی مزاج پرسی کے لیے آنا شروع کر دیا اور اس وقت وہ یہی چاہتی تھی کہ میں، زریں اور رباب اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہا کریں۔ وہ تمام دن اپنی خوابگاہ کے دریچے میں شال میں لپٹی لپٹائی گڑیا کی طرح بیٹھی جاوید کی بھیجی ہوئی کتابیں پڑھا کرتی تھی۔ اس شام برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے مجھے بہت دیر ہو گئی۔ آس پاس کی پہاڑیوں اور گھاٹیوں پر پھیلا ہوا کوہرا
رات کی سیاہی میں گھل مل کر زیادہ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ دور اونچی اونچی برفانی چوٹیوں پر بادل جمع ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں چاروں طرف پھیلے ہوئے مکانات اور عمارتوں میں ایک ایک کر کے روشنی ہو گئی اور جنگل کے پرے کا سارا منظر جگمگا اٹھا۔ دور افق کے نزدیک رنگ کی سبز روشنی کوہرے میں جھلملا رہی تھی۔ سردی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اندر جانے کے بجائے غیر ارادی طور پر میرے قدم خالدہ کے کمرے کی طرف جانے والی روش پر اٹھ گئے۔ میں باورچی خانے کی انگوروں کی بیل سے ڈھکی ہوئی گیلری کی جانب بڑھ رہی تھی کہ دریچے کے زرد شیشوں میں سے 2 سلویٹ دکھائی دیے۔ خالدہ کہہ رہی تھی، امی کو تو آ جانے دو، 8-10 روز میں آ جائیں گی۔ اس طرح کب تک ٹالتی رہو گی گڑیا؟ اگلے ماہ تک شاید میرے تبادلے کا حکم آ جائے گا۔ اف، یہ ان گدھوں کی فطرت۔ میں جلدی سے گیلری میں داخل ہو گئی۔ اس وقت مجھے خالدہ پر رحم آ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ خوب روؤں اور نہ معلوم کیا کر ڈالوں۔ دوسرے دن صبح میں وہیں سیڑھیوں پر بیٹھی ریڈ کراس ویک کی نمائش کے لیے جنرل مینٹگمیری کی نامکمل تصویر کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ آ گیا۔ ہیلو بیبی، کئی دن سے تمہیں نہیں دیکھا۔ وہ پرانا دوستی کا انداز اور آواز میں شگفتگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ نچلی سیڑھی پر بیٹھ گیا اور پھر بولا، کل مجھے بیچاری خالدہ کے پاس بہت دیر تک بیٹھنا پڑ گیا۔ تم تینوں اس کا دل بہلانے کی ذرا کوشش نہیں کرتی۔ اس کی اعصابی کمزوری کو سائیکولوجیکل علاج کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس نے سگریٹ جلا لیا اور کاغذوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ اس کی نیلی آنکھیں مجھے زہر لگ رہی تھیں۔ میں مخل تو نہیں ہو رہا ہوں؟ بالکل نہیں۔ کیا بات ہے، مجھ سے ناراض ہو بیبی؟ جیسے کن پٹیوں میں آگ سی لگ گئی۔ ساری دنیا کو ایک زوردار ٹھوکر لگا کر میں کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ چند لمحوں تک اپنی نیلی آنکھوں کی مقناطیسی کشش کی پوری طاقت کے ساتھ وہ مجھے دیکھتا رہا۔ میں برش زمین پر ڈال کر اندر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سگریٹ کی راکھ جھٹک کر وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اچھا، خدا حافظ۔ خالدہ سے کہہ دینا کہ سہ پہر تک اگر میں خود نہ آ سکا تو اجیت کے ہاتھ انجیکشن کا سامان بھجوا دوں گا۔ میں تصویر کو غور سے دیکھتی رہی۔ وہ پھاٹک سے باہر جا چکا تھا۔ اس روز کے بعد سے وہ خود پھر کبھی نہ آیا۔ دن گزرتے گئے۔ زرنی سارا دن میڈم لورنزو کے ہاں رقص سیکھنے میں مشغول رہتی تھی۔ رباب کا کالج کھل گیا تھا اور وہ بھی جا چکی تھی۔ خالدہ روز بروز بیمار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ موسلا دھار بارشوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ میں صبح سے شام تک خوابگاہ کے دروازے بند کیے آتش دان کے قریب خالدہ کے پاس بیٹھی رہتی تھی۔ گھر پہ کوئی بڑا آدمی موجود نہ تھا۔ امی اور ابا کئی ماہ کے لیے وطن گئے ہوئے تھے۔ دونوں بھائی محاذ پر تھے۔ ہماری اتعلیق میڈم لورنزو کو اپنے بچوں سے ہی فرصت نہ ملتی تھی جو وہ ہمارا دل بہلاتی۔ خالدہ کے متواتر فون کرنے پر جاوید نے کہہ دیا تھا کہ آج کل اسے دگنا کام کرنا پڑ رہا ہے، سر کھجانے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ کس قدر اداس اور پریشان دن تھے۔ آخری رات خالدہ کو تیز بخار ہو رہا تھا۔ باہر زور کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ میں کمرے کے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے خالدہ کے صوفے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی پیارے انداز میں اپنا سفید ہاتھ پیشانی پر رکھے آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اس وقت اس کی بیمار آنکھوں کو دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ فکر مند ہو گئی۔ بیبی پیاری، کیا تم مجھ سے بھی خفا ہو؟ یکلخت آنکھیں کھول کر اس نے کہا۔ مجھے اس وقت بے اختیار اپنی گڑیا سی خالہ زاد بہن پر بے انتہا پیار اور ترس آ گیا۔ مجھے تم سے خفا ہونے کی کیا ضرورت ہے گڈو؟ میں اس کی غمگین آنکھوں اور چھوٹے چھوٹے کمزور سفید ہاتھوں کو دیکھ کر اسے کب کا معاف کر چکی تھی۔ سونے کی کوشش کرو جان، صبح تک بالکل اچھی ہو جاؤ گی۔ میں نے جھک کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس نے کشنوں میں منہ چھپا کر دیوار کی طرف کروٹ لے لی۔ باہر طوفان بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کس خیال سے میں ایک دم بہت ہی گھبرا گئی اور جلدی سے دوسرے کمرے میں ڈیڈی امی کو بلانے کے لیے ارجنٹ تار لکھا اور بوڑھے حفیظ کو برساتی اڑا کر پوسٹ آفس کی طرف باہر پانی میں دھکیل دیا۔ خالدہ اسی طرح خاموش پڑی تھی۔ میز پر دوا کی ساری شیشیاں خالی پڑی تھیں۔ جاوید اپنے اسسٹنٹ گھوش کے ہاتھ دوائیں بھیج دیا کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس وقت خالدہ کو انجیکشن کی ضرورت ہے۔ میں نے جلدی سے لیبوریٹری کا نمبر ملا کر جاوید کو فون کرنے کے لیے ریسیور اٹھایا۔ دوسرے سرے سے کوئی آواز نہ آئی۔ آندھی کی وجہ سے ٹیلی فون کے تار ٹوٹ چکے تھے۔ خالدہ کی خوابگاہ کی مدھم سبز روشنی کی طرف دیکھ کر میں نے اور کچھ نہیں سوچا اور سورج سے گیلری میں جا کر برساتی پہنی اور چھتری لے کر باہر نکل گئی۔ تیز ہوائیں کپڑوں کو مخالف سمت میں اڑائے لیے جا رہی تھیں۔ اندھیرے میں دیوداروں میں سے گزرتے ہوئے جھکڑ اور پانی کی بوچھار کے شور سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خدا سے دعا مانگی اور ہمت کر کے لیبوریٹری کی طرف بے انتہا تیزی سے بھاگنے لگی۔
चिकने पत्थर पैरों के नीचे से फिसले जा रहे थे। दूर पहाड़ी पर इमारत की धुंधली रोशनी चमक रही थी। नाले के पुल पर पहुंचकर दहशत व खौफ के नामालूम जज्बे से पैर आप से आप रुक गए, लेकिन खालिदा का जर्द चेहरा आंखों के आगे आ गया। मैंने तेजी से पुल को अबूर किया और पहाड़ी पर चढ़ने लगी। हवा के थपेड़े नीचे को धकेल रहे थे। इमारत की सफेद चौड़ी सीढ़ियों पर कदम रखते हुए मैं जावेद के दारुल अमल की तरफ बढ़ी। बरामदों और कमरों में तेज रोशनी हो रही थी। धड़कते हुए दिल के साथ मैंने शीशे पर दस्तक दी। जावेद दरवाजे की तरफ से पुश्त किए बिलोरी मेज पर झुका हुआ कुछ लिख रहा था। दस्तक की मध्यम आवाज तूफान की गरज में डूब कर रह गई। मैंने दोबारा जोर से दरवाजा खटखटाया। जावेद ने पीछे मुड़कर देखा। कौन? अरे बेबी, तुम? क्या क्या बात है? जावेद, खालिदा। आवाज मेरे हलक में अटक गई। वो शशदर खड़ा था। मैंने उसे कुछ सोचने का मौका न दिया और जल्दी से उसका हैंड बैग उठाकर उसका हाथ पकड़कर घसीटती हुई बाहर ले आई। हम दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे। मेरी बरसाती ले लो, मेरे पास छतरी काफी है। और मैंने अपनी बरसाती उतार कर उसके कंधों पर डाल दी। उस वक्त वो मुझे खालिदा की वजह से अजीज मालूम हो रहा था। वो बिल्कुल खामोश था। पहाड़ से उतरने में कई दफा मेरा पैर रपटते रपटते बचा। उसने मजबूती से मेरा हाथ थाम रखा था। इस कदर सर्दी में भी उसकी हथेलियां गर्म हो रही थीं। हवा के एक पुरशोर थपेड़े ने मुझे उसके ऊपर धकेल दिया। जावेद, और तेजी से चलो, मैंने संभल कर अपने पैर जमाते हुए कहा। घर में दाखिल होते ही तीर की तरह खालिदा के पास पहुंची। वो उसी तरह करवट लिए पड़ी थी। उसकी नब्ज की रफ्तार और भी मध्यम हो चुकी थी। जान, जावेद आ गया, मैंने उस पर झुककर कहा। जावेद तो अब तक दूसरे कमरे में खड़ा था। मैंने उसे खालिदा के कमरे में धकेल दिया और खुद ड्राइंग रूम में आकर दीवान पर गिर गई। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मैं कुशनों में मुंह छुपाकर बहुत देर तक दुआएं मांगती रही। बेबी प्यारी कहाँ गई? बराबर वाले कमरे से खालिदा की कमजोर आवाज आई। अभी आ रही हूं गुड़िया, तुम दोनों के लिए कहवा बना रही थी। हम दोनों के लिए? खालिदा के जर्द चेहरे पर सुर्खी की हल्की सी लहर दौड़ गई। जावेद मेरी तरफ से पुश्त किए इंजेक्शन का सामान बंद कर रहा था। खालिदा प्यारी, अम्मी अब्बा आ रहे हैं। वाकई? कब? खालिदा का चेहरा जगमगा उठा और जावेद ने हैंडबैग से सर उठाकर एक लम्हे के लिए मुझे देखा। काश उसकी उस वक्त की सफ़ेद रंगत और पेशानी पर चमकते हुए कतरों को किसी तरह भूल सकती। और तूफान के बाद दूसरे रोज शाम को हर तरफ देवदारों के टूटे हुए तने बिखरे पड़े थे। चिनार के मगरूर दरख्तों ने सर झुका लिया था और रंग बिरंगे संगरेजे बारिश में धुलकर शीशे की तरह चमक रहे थे। मैं बरामदे में खड़ी हफीज का इंतजार कर रही थी, जिसे मैंने जावेद को बुलाने के लिए भेजा था। अम्मी और अब्बा आ चुके थे और खालिदा एक बीमार जिद्दी बच्चे की तरह उनके पास बैठी संतरा खा रही थी। हफीज को फाटक में दाखिल होते देखकर मैं दौड़कर उसके पास पहुंची। बेबी, बड़े डॉक्टर साहब तो सुबह ही चले गए। कहाँ? मेरा दिल डूबने सा लगा। अजीत बाबू ने सलाम बोला है और कहा है कि बड़े साहब ने अपना तबादला करवा लिया था और एंटी मलेरिया यूनिट के साथ लड़ाई पर जाने से पहले ही छुट्टी ले चुके थे। इंजेक्शन का सामान लेकर मैं खुद हाजिर होता हूँ और देवदारों के साये में जिस छोटे से अफसाने ने जन्म लिया था वो हमेशा के लिए अधूरा रह गया।